السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر۔ اس ویلاگ میں آپ کے سامنے سب سے پہلے نون لیگ کا جو پلان ہے، جو نون لیگ نے ایک پوری تیاری کے ساتھ ایک پلان تیار کیا ہے، اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے، اس کو کیسے کامیاب بنانے کا ارادہ ہے اور کیا اس میں نون لیگ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ میرے پاس یہ 100 صفحات کی رپورٹ موجود ہے جو کہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہے، اور یہ سن 2023 میں پاکستان میں جو انسانی حقوق کے معاملات رہے، یہ اس کے اوپر رپورٹ تیار کی گئی ہے، اور یہ رپورٹ انتہائی اہم ہے، اور ہمارے لیے یہ پڑھ کر یقیناً شرمندگی ہوتی ہے کہ کس طرح سے دنیا میں ہمارے یہ معاملات، واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کو شاید کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا امیج بہتر ہو، لیکن یہ جو رپورٹ آئی ہے اس نے تو ہمارے امیج کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ نون لیگ کہ جس نے اب یہ ایک نیا بیانیہ بنانا شروع کر دیا ہے رانا ثناءاللہ، جاوید لطیف کے ذریعے، اور وہ بیانیہ ہے معصومیت کا، وہ بیانیہ ہے کہ نواز شریف کے ساتھ دھوکہ ہوا، اور وہ بیانیہ ہے کہ جی ہم آج بھی اپنے یہ 2018 سے لے کے 2021 نومبر تک جو ہمارا ایک موقف تھا، ہم اسی پر آج بھی کھڑے ہیں، اور ہم بڑے جمہوری لوگ ہیں۔ اچھا، 2021 میں نے اس لیے کہا ہے کیونکہ اس کے بعد تو پھر وہ پلان شروع ہو گیا نا، جس میں مریم نواز نے کہا تھا کہ وہ رستہ آسان ہے، وہ رستہ مجھے بھی آتا ہے، تو اس پر پھر عمل درآمد شروع ہو گیا تھا، اور اس کی ایک مثال اسی وقت مل گئی تھی کہ جب مریم نواز سے سوال پوچھا گیا تھا کہ جب آپ نے کیا جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن میں آپ کیا اس کے حق میں تھے، کیا آپ نے جو پہلے بیان دیا تھا کیا آپ بھی اس پر آج بھی قائم ہیں، تو انہوں نے آگے سے کہا تھا جی نیکسٹ کویسچن پلیز۔ تو وہ پہلا بڑا انڈیکیٹر تھا۔ اچھا جی، اب ایک تو یہ کہ نون لیگ کوشش کر رہی ہے عوام کی آنکھوں میں دوبارہ دھول جھونکنے کی، عوام کو چکما دینے کی۔ وہ شاید یہ بھول گئے ہیں کہ عوام اب وہ سیدھی سادھی بھولی بھالی عوام نہیں رہی ہے۔ عوام اب روٹی کو چوچی نہیں کہتی ہے، عوام کو صحیح اور غلط کی بڑے اچھے سے پہچان ہے۔ آپ یہ 21 اپریل کا جو نتیجہ ہے اس کے ذریعے لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم تو پہلے بھی جیتے تھے، 8 فروری کو بھی ہم جیتے تھے، یہ جو کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے یہ سب جھوٹ ہے، مکاری ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے کہ ہمیں ووٹ نہیں پڑے۔ ہمیں تو ووٹ پڑے ہیں، ابھی دیکھیں نا، ہم 21 اپریل کو بھی جیت گئے ہیں۔ تو وہ تو 21 اپریل کو جس وجہ سے جیتے ہیں وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، اور نون لیگ کو بھی پتہ ہے، اور عوام کو بھی پتہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نون لیگ کی اب ذرا تھوڑی سی نا چیزیں ذرا وہ اب ہوش آنا شروع ہو گیا ہے، اور نواز شریف صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جی ہم تو ختم ہو گئے ہیں، ہماری تو سیاست ختم ہو گئی ہے، کیونکہ ہم نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے بھائی صاحب کے شوق کی خاطر اور ادھر سے مریم نواز کو چیف منسٹر بنانے کی خاطر ہم نے تو اپنی سیاست کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یہ نواز شریف صاحب کو بڑے اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہے، اور چونکہ نواز شریف صاحب کو اور ان کے قریبی لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، تو وہ سارے کے سارے لوگ سائیڈ لائنڈ ہیں۔ خواجہ سعد رفیق گو کہ اب انہیں نواز شریف صاحب اب دوبارہ پارٹی کو ٹیک اوور کر رہے ہیں بطور صدر، اور خواجہ سعد رفیق صاحب کو بھی عہدہ دیا جا رہا ہے، لیکن فی الحال وہ سائیڈ لائنڈ ہیں اور وہ نواز شریف کیمپ کا حصہ ہیں۔ رانا ثناءاللہ، جاوید لطیف، آصف کرمانی، اور آصف کرمانی کے بارے میں آپ کو بتاؤں، یہ آصف کرمانی وہ آدمی ہے کہ جو نواز شریف کے اتنے قریب ہوا کرتے تھے کہ ایک دفعہ کورٹ میں، عدالت میں سماعت ہو رہی تھی تو دائیں جانب مریم نواز تھیں اور بائیں جانب آصف کرمانی بیٹھے ہوئے تھے، اور آصف کرمانی وہاں سے اٹھ کر کسی کام سے گئے تو وہاں پر آ کر کوئی وکیل صاحب بیٹھ گئے، تو نواز شریف صاحب نے اشارہ کیا کہ آصف آ کر آپ یہاں پر بیٹھیں، تو اتنے ان کے قریب تھے، لیکن اب وہ سائیڈ لائن ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ سارے لوگ سائیڈ لائن ہو گئے ہیں جو کہ نواز شریف صاحب کے قریب تھے، کیونکہ اب تو وہ شہباز شریف کیمپ ہے، اب تو وہ وزارتوں والا کیمپ ہے، اور اب پی ایم ایل این کر بھی یہ رہی ہے کہ جی صدر دوبارہ سے نواز شریف، اور یہ جو نواز شریف اینڈ ان کے ساتھی ہیں یہ سارے ایک طرف ہوں گے، اور جو یہ حکومت میں وزراء وغیرہ ہیں ان کو ایک طرف رکھا جائے گا، تاکہ جب مہنگائی ہوگی، مزید مہنگائی ہوگی، بجلی مہنگی، باقی اشیاء جو ہیں وہ مہنگی ہوں گی، ڈیزل مہنگا ہوگا، پیٹرول مہنگا ہوگا، گیس مزید مہنگی ہوگی، ایک مہنگائی کا طوفان جب آئے گا، تو نواز شریف صاحب بڑے آرام سے اپنے ان لوگوں کے ساتھ جو اب نواز شریف صاحب کے ان کے ایڈ میں، یعنی کہ ان کے ساتھ ان کے ساتھی ہوں گے، ان کے ذریعے بیانیہ چلوائیں گے کہ یہ تو سب گورنمنٹ کر رہی ہے، یہ تو ہم کر ہی نہیں رہے ہیں۔ تو وہ یعنی کہ چاہتے ہیں کہ دا بیسٹ آف بوتھ ورلڈ، یعنی کہ دونوں طرف سے ان کو فائدہ ملے، حکومت بھی رہے، ان کی بیٹی جو ہیں وہ کبھی ماڈلنگ کرتے ہوئے کچھ بن جائیں، کبھی کچھ بن جائیں، آگے نا وہ صفائی کرنے والے جو ہوتے ہیں نا ان کا بھی دن آ رہا ہے، تو میرا خیال میں ان کو چاہیے کہ اس دن ان کے بھی لباس کو پہن کر ان کے ساتھ بھی وہ اس دن باقاعدہ جھاڑو شاڑو لگائیں، مزہ تو پھر ہے نا،
کہ آپ نے پولیس کی وردی پہن لی، مزہ تو پھر ہے کہ جب آپ ان لوگوں کو بھی امپورٹنس دیں، اور ان لوگوں کو زیادہ امپورٹنس کی ضرورت ہے، یہ جو صفائی کرنے والے لوگ ہیں. اور میڈم چیف منسٹر کو ان کو زیادہ اس لیے بھی توجہ دینی چاہیے کیونکہ آپ نے تو کہا تھا کہ جی مجھے تو فوری طور پر کہیں پر جو ہے وہ گن نظر نہ آئے، ہر طرف صفائی ہونی چاہیے، تو پھر ان صفائی والوں کو بھی امپورٹنس دینی چاہیے. تو اب پی ایم ایل این کرنے کیا جا رہی ہے؟ پی ایم ایل این کرنے جا رہی ہے کہ عرفان صدیقی صاحب کو آپ نے سنا، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب پی ٹی آئی محمود خان اچکزئی، مولانا فضل الرحمان ان سب کے ساتھ مل سکتی ہے، بیٹھ سکتی ہے، تو پھر ہمارے ساتھ کیوں نہیں؟ اب پی ایم ایل این کرے گی یہ کہ وہ ایک سازش کے تحت ایک اور سازش کرے گی، اور وہ پی ٹی آئی کے خلاف سازش ہوگی، اور وہ سازش ان لوگوں کے ذریعے ہوگی، ان پی ٹی آئی کے لوگوں کے ذریعے ہوگی جو ان کو لگ رہا ہے کہ جی ذرا یہ سافٹ لوگ ہیں اور یہ بات سن لیں گے، مان جائیں گے. اس میں ممبران قومی اسمبلی، ممبران صوبائی اسمبلی انہیں سمجھائیں گے کہ دیکھو عقل سے کام لو، اس لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں، یہ لڑائی لڑتے رہو گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، ہم جو چاہتے ہو وہ دے دیتے ہیں، جس کمیٹی کی سربراہی چاہتے ہو ہم وہ کمیٹی کی سربراہی دے دیتے ہیں، سینٹ میں بھی دے دیتے ہیں، قومی اسمبلی میں بھی دے دیتے ہیں. اچھا آپ کو مخصوص نشستیں چاہیے، ہم آپ کو وہ بھی آپ کی دے دیتے ہیں، سب ہمیں منظور ہے، جو کہو گے منظور ہے. لیکن بیٹھتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں. عمران خان صاحب کی ایک ہی اپروچ ہے، اور ان کی اپروچ یہ ہے کہ جس کا انہوں نے کہا بھی ہے کہ بھائی میں 9 مہینے اندر آؤں، میں نہ جھکا ہوں نہ جھکوں گا، اس کے لیے بھلے مجھے یہ مزید 9 سال اندر رکھیں لیکن میں نے ان کے آگے سمجھوتا نہیں کرنا ہے. یہ عمران خان کی اپروچ ہے. لیکن جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کی ذرا اپروچ اور طرح کی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ذرا معاملات ٹھیک ہو جائیں، وہ کمپرومائزنگ موڈ میں ہے. تو کوشش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ساتھ میں ملایا جائے، ادھر سے پیپلز پارٹی کو ساتھ ملایا جائے، اور اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈالا جائے. اب دباؤ کیوں ڈالا جائے؟ دباؤ اس لیے ڈالا جائے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نہیں ہیں. اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خارجہ بنایا گیا جس میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کی. تو وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے وزیر خزانہ ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے اسحاق ڈار صاحب کو دوبارہ سے وزیر خزانہ بنا دیا جائے. دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ جو وزیر داخلہ ہے وہ بھی ان کی اپنی مرضی کا ہو، کیونکہ وہ ان کی مرضی کا نہیں ہے، اور یہ بات ان کے لیے ناقابل قبول ہے، بہت زیادہ چبھن کا باعث ہے. محسن نقوی صاحب ان سے برداشت نہیں ہو رہے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ ملایا جائے تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو نظر آئے کہ جی ہم پر یہ ایک دباؤ ہے، یہ تو سب اکٹھے ہونے لگے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ جو بغل بچے ہیں نا میڈیا میں پی ایم ایل این کے، ان کے ذریعے کچھ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانات بھی دلوانا شروع کر دیے گئے ہیں، ٹویٹس بھی کروانا شروع کر دی گئی ہیں. اور یہ جو نواز شریف کیمپ ہے یہ بھی یہی چیز کر رہا ہوگا. یعنی کہ میں نے جیسے کہ کہا نا بیسٹ آف بوتھ ورلڈز، وہاں سے وہ اپنا کام نکال رہے ہوں گے، یہاں سے اپنا کام نکال رہے ہوں گے، لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. اس لیے کامیاب نہیں ہوں گے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی کوئی دودھ پیتے بچے نہیں ہیں، روٹی کو چوچی نہیں بولتے ہیں. وہ ان کو بھی ہر چیز کی سمجھ ہے اور ان کو ہر چیز نظر بھی آ رہی ہے. آپ کو یاد ہے نا وہ لیاقت چٹھا صاحب کی پریس کانفرنس، وہ پریس کانفرنس ہوئی تھی اور اس کے ہونے کے بعد رات 9:30 بجے تک کسی بھی میڈیا چینل پر کسی نے بھی کال کر کے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو رکواؤ، یہ نہ چلے. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی رکوا بھی دیتے تو کیا فرق پڑنا تھا، سوشل میڈیا پہ تو وائرل ہو گئی تھی. تو بھائی اس طرح تو سوشل میڈیا پہ 1001 چیزیں وائرل ہو رہی ہوتی ہیں، چل رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ تو روک ٹوک نہیں ہوتی نا، وہاں پہ تو چیز دھڑا دھڑ آ رہی ہوتی ہے. جو چیز میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ نہیں چل رہی ہوتی ہے وہ وہاں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہوتی ہے. تو وہ مقصد الیکٹرانک میڈیا پہ ایک علیحدہ سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ نظر آتا ہے کہ بھائی الیکٹرانک میڈیا پہ کم سے کم رکواؤ، اخبارات میں رکواؤ. تو 9:30 بجے تک رکوایا نہیں گیا تھا، اور وہ رکوایا اسی وجہ سے نہیں گیا تھا کہ اس وقت بھی یہی صورتحال تھی کہ نون لیگ پھسل رہی تھی، پیپلز پارٹی پھسل رہی تھی. تو ان کو لیاقت چٹھا صاحب کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے بڑا کلیئر اشارہ دے دیا گیا کہ اگر آپ پھسلے، اگر آپ پٹری سے اترے، تو آپ کے پٹری سے اترنے کے نتیجے میں آپ کی یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے یہ جائے گی، آپ کی وزارتیں جائیں گی، آپ کی چھٹی ہو جائے گی. تو اس وجہ سے پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں ہی جو ہے وہ پٹری پر واپس آئے اور راہ راست پر آئے، اور انہوں نے جو کہا جا رہا تھا وہ ایک ایک کر کے فر وہ مانتے گئے. انہوں نے کہا جی 100 بسم اللہ، جیسے کہیں گے آپ ویسے کریں گے. تو لہٰذا وہ ایک فارمولہ تب آزمایا گیا تھا. اور اگر نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ یہ پریشر بلڈ کرے گی اور پریشر بلڈ کر کے وہ اپنے مقاصد حاصل کر لے گی، تو نون لیگ کی بہت بڑی بھول ہے. اس میں وہ بھلے جتنی مرضی کوششیں کر لیں، تمام تر کوششوں کے باوجود یہ فارمولہ ان کا کامیاب نہیں ہونے والا ہے. یہ نون لیگ کی چال کامیاب نہیں ہونے والی ہے. میں نے آپ کے سامنے مثالیں رکھ کر آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح سے کیا کیا چیز پلان آؤٹ کی جا رہی ہے، اور پھر دوسری طرف سے بھی جو معاملہ تیار کیا گیا ہے وہ معاملہ بھی بڑا کلیئر ہے. اور
شہریار آفریدی صاحب کو بھی آپ نے سنا کہ انہوں نے بھی کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ اگر ہم نے بات کرنی ہے تو ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے، کیونکہ یہ کون ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، یہ کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے ان کی، یہ تو بس کٹ پتلی ہیں جن کو بٹھایا گیا ہے، تو ہم ان سے بات نہیں کریں گے۔ تو نون لیگ اپنی کوششوں کے باوجود کامیاب نہیں ہوگی۔ شہریار آفریدی جیسے لوگ ڈٹ کے کھڑے ہیں، وہ اس پر جھکیں گے نہیں، اور بے شمار ایسے لوگ ضرور ہیں پی ٹی آئی کے جو جا کے عمران خان صاحب کو مشورے دیں گے، جس میں حامد خان بھی ہیں، دیگر اور بھی ہیں، کہ چھوڑیں اس لڑائی کو، اس لڑائی سے کچھ نہیں ملنا ہے، باہر آ جائیں، اپنے ورکرز کو باہر نکلوائیں۔ ورکرز کے نام پر عمران خان صاحب کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن عمران خان صاحب نے یہ طے کر لیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ اس معاملے میں ذرا بھی اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ دوسری طرف جی، یہ جو رپورٹ ہے 100 صفحات کی، یہ بڑی ہی الارمنگ رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ میں تقریباً سب کچھ ہی بتایا گیا ہے۔ میں اگلے کسی ویلاگ میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن مختصراً صرف آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ اس میں بلوچستان کا بہت زیادہ ذکر ہوا ہے، اس میں بلوچستان کی بات ہوئی ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو وہاں پر جبری طور پر گمشدہ کیا جاتا رہا ہے، کس طرح سے ان پر تشدد کیا جاتا رہا ہے، پھر جو تشدد کرنے والے ہیں ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی بھی نہیں ہوتی رہی، اور یہ قانونی کارروائی US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اس رپورٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جو 100 صفحات کی رپورٹ ہے، کہ کوئی کارروائی بھی نہیں ہوتی رہی، اور کارروائی کس وجہ سے نہیں ہوتی رہی؟ کارروائی اس وجہ سے نہیں ہوتی رہی کہ عدالتیں اس طرح سے فیصلے نہیں کرتی رہیں۔ عدالتوں میں لکھا گیا رپورٹ میں کہ ہماری نچلی عدالتوں میں اور بڑی عدالتوں میں 22 لاکھ ایسے کیسز ہیں جو التوا کا شکار ہیں، وہ نہیں ہو پا رہے ہیں، اور پھر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ہماری عدالتوں میں جو ہماری عدالتوں کا عملہ ہے وہ بھی کرپٹ ہے، یا وہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے زیر اثر ہے۔ اور پھر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جی کس طریقے سے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کا سویلین ٹرائل ہونے کے بجائے ان کا فوجی ٹرائل ہوا، پھر جس پر جو ایمنسٹی اور اس طرح کی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، مختلف ایسی آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے اس پر اعتراض بھی کیا، لیکن ان کی بات کو نہیں سنا گیا۔ پھر سپریم کورٹ نے کہا گزشتہ سال 2023 میں کہ یہ سویلینز کے وہاں پر کیسز نہیں چلائے جا سکتے، لیکن پھر یہ بھی لکھا کہ اس وقت کی قومی اسمبلی نے گزشتہ سال جون میں سن 2023 میں اس کے اوپر ایک ریزولوشن پاس کر کے کہا کہ جی اسے جو 9 مئی کے ملوث لوگ ہیں ان کے وہیں پہ ٹرائلز ہونے چاہیے۔ علی وزیر کا اس میں ذکر ہے، ایمان مزاری کا جو شیریں مزاری کی بیٹی ہیں ان کا ذکر ہے کہ جی علی وزیر کو پہلے 26 ماہ تک جیل میں کراچی بند رکھا گیا، ان کو رہا کیا گیا، لیکن پھر ان کو اگست سن 2023 میں ان کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا، جب پشتون تحفظ موومنٹ کے ایک احتجاج میں، ایک ریلی میں انہوں نے خطاب کیا تھا اور ریاستی اداروں پر انہوں نے تنقید کی تھی، اور ان کو تب وہ پکڑ لیا گیا تھا، اور ان پر الزامات بھی لگے تھے کہ جی آپ کی طرف سے بغاوت کا بھی الزام ان پر لگا تھا۔ اور جو شیریں مزاری کی بیٹی ہیں ایمان مزاری، ان کو بھی اسی طرح کی تقریر کے نتیجے میں گرفتار کیا گیا، اور جب وہ رہا ہوئی ہیں اڈیالہ جیل سے تو ان کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا، جبکہ انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ان کی رہائی کا حکم بھی جاری ہو گیا تھا۔ پھر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جی نیب میں کیسز چلائے گئے، اور وہ کیسز جو ہیں وہ چلائے گئے اور جو پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ لوگوں کے تھے، لیکن ان کے خلاف نہیں چلائے گئے جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے، یعنی کہ حکومت اتحاد کے جو حصے کے لوگ ہیں ان کے خلاف یہ کیسز نہیں چلائے گئے۔ یہ بڑا کلیئرلی اس میں لکھا ہوا ہے۔ پھر یہ بھی لکھا گیا ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری کا، عمران خان صاحب کی سزاؤں کا، کہ عمران خان صاحب کو جو سزا دی گئی تھی جس کیس میں، وہ سزا ان کی معطل ہو گئی، اور اس کے بعد ان کو بغیر کسی وجہ کے ان کو جیل میں بند رکھا گیا، اور ان کے اوپر پھر مزید کیسز بنا دیے گئے۔ یہ رپورٹ ہمارے لیے ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، کیونکہ جب آپ اس رپورٹ کی تفصیل میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہماری پولیس کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے۔ یہاں تک لکھا گیا ہے کہ پولیس کی تحویل میں لوگوں کو کس طرح ان پر تشدد کر کے ان کو مارا جاتا رہا ہے۔ پھر ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور حالات کیا ہیں ہمارے جیلوں کے وہ بھی اس کا بھی اس میں ذکر ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب کوئی ایسا ایکٹیوسٹ بات کرتا رہا ہے مسنگ پرسنز کے بارے میں تو ان کو بھی اٹھایا جاتا رہا ہے، ان کو بھی جبری طور پر گمشدہ وہ ہوتے رہے ہیں، اور ان کو رکھا جاتا رہا ہے مختلف سیلز میں، مختلف جگہوں پہ ڈیٹین کر کے۔ یہ اس رپورٹ میں یہ ساری تفصیل 100 صفحات کی اس رپورٹ میں لکھی ہوئی ہے، اور میں انشاءاللہ کسی ویلاگ میں اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔